میرے دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ہوں آپ کا دوست حسنین اعجاز۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ کیا کیا ظلم جو ہیں برپا کیے گئے مجاہدین آزادی پر اور ان کے معاونین پر، اور پھر جلیانوالہ باغ کا سانحہ رونما ہوا، اور شیخ الہند کی جو تحریک تھی جسے تاریخ ریشمی رومال کا نام دیا جاتا ہے، وہ ایک ہندوستان پر قبضہ کرنے کی ایک جہاد کی ایک صورت تھی، جہاد بالسیف۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں طاقت کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی یہ ایک آخری کوشش تھی۔ اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ جنگ ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم نظریاتی کہتے ہیں۔ ابھی اس پر عمل پیرا کوئی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جب شیخ الہند اپنی طویل اسارت کے بعد مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے، اس وقت ملک میں جو سیاسی بیداری تھی اس کی ایک بڑی تیز لہر چل رہی تھی اور ہندوستان ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔ جلیانوالہ باغ میں نہتے عوام نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر اور خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر جان تو دے دی، لیکن اس سے کیا ہوا کہ ہندوستانی عوام نے یہ ضرور محسوس کر لیا کہ اس شکست میں بھی فتح کا ایک پہلو ہے، اس ناکامی میں بھی کامیابی کو انہوں نے محسوس کر لیا، ایک رخ ہے کامیابی کا۔ ظلم و جبر کے تیر سینوں پر کھانا اور زبان سے اف نہ کرنا کہ تلوار چلانے والوں کے ہاتھ بھی تھک جائیں اور کٹنے والی گردنوں کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے، ہتھ کڑیاں پہنانے والوں کی ہتھ کڑیاں ختم ہو جائیں لیکن ہتھ کڑیاں پہننے والی کلائیوں کا تانتا لگا رہے، یہ بھی تو دشمن سے جنگ کا ایک طریقہ ہے، جیسے جیل بھرو تاریخ ہوتی ہے۔ بہرحال سامراج کے ہاتھوں میں زہر میں بھجے ہوئے تیر ہوں مگر مظلوم عوام کے پاس کھلے سینوں کے سوا کچھ نہ ہو، اور اس کا ہر زخم ہماری مظلومیت اور بیچارگی کی علامت بن کر رہ جائے اور ہمارے درد و کرب کی چیخ فضائے آسمانی میں زلزلہ پیدا کر دے، آسمان تھرا اٹھے، زمین کانپ جائے اور مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے، آسمان کے ستاروں کی نگاہوں سے چنگاریاں برسنے لگیں اور وطن کا ذرہ ذرہ اپنی بے بسی پر چیخ پڑے، لیکن دشمن کو ہمارے ہاتھوں کوئی معمولی خراج بھی نہ پہنچے، تو بتائیے لڑائی اس طرح بھی جیتی جا سکتی ہے؟ کوئی طریقہ ہے ایسے حالات میں لڑائی جیتے جانے کا؟ بہرحال انسانیت جب درد و کرب سے کراہے گی تو پہاڑوں کے جگر شک ہو سکتے ہیں، شرافت جب دم توڑنے لگے گی تو آسمان سے آگ اور خون کی بارش بھی یقینی ہے، بے قصور اور بے گناہ انسانوں کے ہاتھوں میں ڈالے جانے والی ہتھکڑیاں ظلم و جبر کی گردن کا پھندہ بن جائیں گی۔ ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ بہرکیف شکست کی کوکھ سے پھر یوں ہی فتح جنم لیا کرتی ہے، ناکامیوں کی گھٹا ٹوپ تاریکی سے کامیابیوں کا سورج پھر طلوع ہوا کرتا ہے۔ اب اسے عدم تشدد کا نام دیا جائے یا ہندی میں اہنسا کے لفظ سے پکارا جائے یا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے تشبیہ دے دی جائے، بہرحال اس طریقہ جنگ کی کامیابی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اسی راہ پر چل کر ہندوستانی بھی اپنی کھوئی ہوئی آزادی کو حاصل کر سکتا تھا۔ اسی طریقہ جنگ اور عدم تشدد کے اسی ہتھیار سے ظلم و جبر کی طاقت کو، برطانوی امپیریلزم کو وطن عزیز کی وطن ہندوستان میں شکست دی جا سکتی تھی۔ بہرکیف مسلمان طاقت کے ذریعہ انقلاب برپا کرنے کے طریقے سے تو واقف تھا، اس نے وہ راہ بھی اختیار کی اور حضور کی مکی زندگی اور عدم تشدد کی راہ سے بھی تو واقف تھا نا۔ اس لیے اس نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد 1919 میں ڈالی، جس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1919 کو پنجاب کے مشہور شہر امرتسر میں مولانا عبدالباری فرنگی محل کی صدارت میں ہوئی۔ نومبر 1919 میں خلافت کانفرنس دلی میں ہوئی۔ کانفرنس کی کارروائیوں سے فراغت کے بعد کانفرنس میں شریک علماء کی ایک علیحدہ مجلس مشاورت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ علماء کی ایک مستقل تنظیم ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی رہنمائی اور جنگ آزادی جاری رکھنے کے لیے ایک مستقل لاہ عمل کی تشکیل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انجام پا سکے۔ اس مجلس مشاورت میں 2 درجن کے قریب علماء شریک ہوئے۔ اس فنی تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند طے کیا گیا اور اس کے عارضی صدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور ناظم صوبان الہند حضرت مولانا سید احمد دہلوی
رحمہ اللہ منتخب ہوئے، اور اس تنظیم کی جو پہلی باقاعدہ نشست ہے وہ نومبر 1920 میں پھر دلی میں ہوئی، جس میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا کو مستقل صدر اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو نائب صدر اور مولانا احمد سعید صاحب کو مستقل ناظم بنایا گیا۔ 1920 کو حضرت شیخ الہند کی وفات ہو گئی، اس لیے حضرت مفتی صاحب قائم مقام اور نائب صدر کی حیثیت سے صدارت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پھر باضابطہ طور پر تقریباً ستمبر 1921 کو اجلاس سے مجلس منتظمہ منعقد ہوا، جو لکھنؤ میں ہوا۔ اس کے تیسرے اجلاس، جو اس کا تیسرا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، اس وقت تک کے لیے آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ پھر جمعیت علماء ہند کی مسند صدارت پر جون 1940 تک تقریباً 20 سال تک کے لیے حضرت مفتی صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب 20 سال تک پھر جمعیت علماء ہند کے صدر رہے۔ حضرات مکرم، معاملہ یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی حکومت کے ساتھ برطانوی سامراج نے جو کچھ کیا تھا، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی ایک تیز لہر پیدا کر دی۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ترکی کے جو خلیفہ تھے ان کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا، اور عالم اسلام کے نگاہوں میں ترکی کو خلافت اسلامیہ کے مقدس لفظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے دونوں مقدس مذہبی شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت اور ذمہ داری کی حکومت بھی، اس کی ذمہ داری کی نگرانی کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ترکی حکومت کرتی تھی، کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ ترکوں کے زیر حکومت تھا۔ باہر کیا انگریزوں نے سازش کر کے ترکی حکومت کے جب حصے بکھرے کر کے اس کی طاقت کو پاش پاش کر دیا، اور مسلمانوں سے جو وعدہ تھا کہ مسلم حکومتوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد اس ذلیل حکمران نے جو ذلیل شرائط حکومت ترکی کے سامنے پیش کی، تو مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ باہر کیا حکومت کی اس بدعہدی نے مسلمانوں کے دل کو زخمی کر دیا، جس کا نتیجہ پھر خلافت تحریک، جو تحریک خلافت کے نام سے بڑی مشہور ہے، اس کی شکل میں پھر ایک تحریک برپا ہوئی، اور یہ تحریک طوفان کی طرح ابھری اور آندھی کی طرح بڑی اور پھیلی، اور اس کے رہنما بجلی کی طرح کڑکے اور آسمانی بجلی کی طرح اور رات کی طرح گرجے، پورے ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک انگریزی حکومت کے خلاف ایسی نفرت اور حقارت کی ایک تیز لہر چل پڑی کہ حیران کن۔ پھر اس تحریک کو دو عظیم المرتبہ رہنما مل گئے، حضرت مولانا محمد علی صاحب اور مولانا شوکت علی صاحب، جو تاریخ میں پھر علی برادران کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی جو پھر گرم قیادت ہے، اس نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا آتش بھر دیا کہ ان کی قومی غیرت اور حمیت کی ان کی رگوں میں ایسا گرم خون دوڑنے لگا کہ پھر اس کے بعد یعنی کہ 1857 کے بعد سے لے کر اب تک جو منجمد تھا، وہ ان دونوں بھائیوں نے آگ لگا دی، علی برادران نے۔ بار کیب خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ خالص مسلمانوں کا مسئلہ تھا، لیکن گاندھی جی نے اس کی تائید کر کے ہندوستانیوں کے دلوں میں بھی، ہندوؤں کے دلوں میں بھی اس کی تائید کا جذبہ پیدا کر دیا۔ ہندوستان کی یہ دونوں قومیں، ہندو اور مسلمان، اس تحریک خلافت کے نتیجے میں اس طرح شیر و شکر ہو گئے کہ اب تک اس طرح کا عملی تعدد پیدا نہیں ہوا تھا۔ بڑا عجیب نئی نظام تھا، ایک وقت تاریخ کا ایسا گزرا ہے کہ پورے ملک پر تحریک خلافت اس طرح چھا گئی کہ دوسری کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری سیاسی پارٹیوں کے کیمپوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اور جمعیت علماء کا وجود ہی جو کہ خلافت کانفرنس میں شریک علماء کی تحریک پر ہوا تھا، اس لیے اس کے تمام رہنما تحریک خلافت کو پروان چڑھانے میں لگ گئے، اور اس طرح جمعیت علماء کا نام پورے ہندوستان میں چھا گیا۔ بدیسی مال کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جوش و جذبے کا۔ دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ تب بھی یہی حل تھا کہ غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ باہر کیا جوش و جذبے کا جو عالم تھا کہ چوراہے جو تھے، وہاں کے بڑے بڑے چوک تھے، وہاں پر انگریزوں کے لباس جو بازار میں بکتے تھے ان کا انبار لگا کر اس میں آگ لگا دی جاتی تھی، اور پھر لوگ جو تھے جنہوں نے اضافی انگریزی کپڑے پہنے ہوتے تھے اس کو اتار کر آگ میں ڈالتے تھے، اور پھر انگریزی سکول اور کالجوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ عدم تعاون کی ایسی بہترین تیز آندھی چلی کہ حکومت کا نظام درم برم ہو گیا۔
شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں عوامی پنچایتیں قائم ہوگی، مقدمات انہی پنچایتوں میں آتے، ان کے فیصلے کیے جاتے اور فیصلوں کا نفاذ ہوتا، اور کسی شخص کو انگریزی عدالتوں میں جانے نہیں دیا جاتا تھا، کچہریوں میں سناٹا چھا گیا، وہ گلا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، کوئی مقدمہ ان کے پاس آتا ہی نہیں تھا۔ جو شراب کی دکانیں تھیں وہاں پر جناب والا پھر ایسا ایک قسم کی وہاں پر ریکی کی جاتی، پکٹنگ کی جاتی، لوگوں کو وہاں پر جانے سے روکا جاتا، اور پھر گاؤں اور قصبوں میں رضاکارانہ نظام قائم کیا گیا جو پھر پہرا دیتے اور پھر چوروں کو اور ملزموں کو، ڈکیتوں کو، قاتلوں کو گرفتار کرتے، ان کی پھر وردیاں بنائی گئیں، ان کی پیٹی بنائی گئی، ان کو پھر جناب والا عہدے تقسیم کر کے باقاعدہ پولیس کی حیثیت اس کو دے دی گئی۔ ترکوں کی مدد کے لیے گاؤں گاؤں میں جلوس نکالے جاتے، انگریزوں کے خلاف نظمیں پڑھی جاتی۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بڑا مشہور شعر تھا یہ، تو اس کے شور سے پورا ملک گونج اٹھا کہ محمد علی کی ماں نے کہا کہ بیٹے جان خلافت پہ دے دو۔ بار کیا پھر جوش و جذبے کا وہ عالم تھا کہ پھر عورتوں نے اپنے جسم سے زیور اتار اتار کر چندے میں دے دیے۔ سامعین مکرم، 9 جون 1920 کو جو خلافت کانفرنس الہ آباد میں ہوئی اور پھر متفقہ طور پر ترک موالات کا اصول منظور کیا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا یہ کام تھا کہ وہ ترک موالات کے اصول اور پروگرام واضح طور پر مرتب کرے۔ بڑی مشہور تحریک ہے ترک موالات۔ اور پھر 27 جون 1920 کو مسلمانوں نے وائسرائے کو پیغام بھیجا کہ اگر 1 اگست 1920 تک ترکوں کی شکایات رفع نہ ہوئیں تو تحریک ترک تعاون شروع کر دی جائے گی۔ اور پھر جون 1920 میں ہی 30 جون 1920 کو پھر خلافت کمیٹی کا جلسہ الہ آباد میں ہوا اور طے ہوا کہ 1 مہینے کا نوٹس وائسرائے کو ترک موالات کا پروگرام شروع کرنے کا دے دیا جائے۔ پھر 1 اگست 1920 کو نوٹس دے دیا گیا اور 31 اگست 1920 تک پھر یہ ہوا کہ حکومت نے عمل نہیں کیا تو تحریک عدم تعاون شروع کر دی گئی۔ مسلمانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ سر سے کفن باندھ کر میدان جہاد میں اتر چکے تھے، جیل جانا کھیل بن گیا تھا، سینے پر گولیاں کھانا روزمرہ کا واقعہ بن چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انڈین نیشنل کانگریس بھی اتنے آگے تک نہیں جا سکی تھی، اتنی بڑی سیاسی تنظیم تھی اور اتنی تیز اور گرم سیاسی سرگرمی کے بارے میں وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ خلافت کمیٹی کے اس جرأت مندانہ اقدام کو دیکھ کر اس کے بعد کانگریس نے پھر اپنے کلکتہ کے اجلاس میں نان کوآپریشن کی تجویز منظور کر لی کہ ہم بھی یہی کام کریں گے۔ لیکن اس سارے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کا وجود بڑا پنپا پھلا پھولا اور پورے ہندوستان پہ چھا گیا۔ صرف ہندوستان میں نہیں چھا گیا بلکہ وہ عرب ممالک تک اور جو پڑوسی ممالک تھے وہاں تک اس کی بھرپور گونج پہنچی، چاہے وہ افغانستان ہو، تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، روس کی ریاستیں ہوں۔ عرب ممالک کے اندر اس کا بڑا نام پہنچا، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ باہر کیب جمعیت علماء کا پھر جو دوسرا سالانہ اجلاس ہے وہ پھر دلی کے اندر ہوا 1920 میں، تقریباً نومبر 1920 میں ہوا۔ اس اجلاس میں ترک موالات کے حکم شرعی ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا، پھر انگریزی حکومت سے تعاون کے حرام ہونے کا فتویٰ مرتب کر دیا گیا۔ یہ اجلاس شیخ الہند کی صدارت میں ہوا تھا۔ عام مشاہیر علماء کے علاوہ اس کے اندر بنگال، سندھ، سرحد وغیرہ کے تقریباً 500 علماء شریک ہوئے۔ اس اجلاس نے فیصلہ کیا کہ اس فتوے کو شائع کر دینا چاہیے۔ فتویٰ کے اوپر تقریباً 475 علماء کی دستخط سے اس کو شائع کر دیا گیا۔ اس فتوے میں یہ کہا گیا تھا کہ انگریزی حکومت کی معاونت اور قتل مسلم کی ملازمت کرنا، ملازم رہنا اور اس کو ملازم کرانا یا فوج میں بھرتی ہونا، بھرتی کرانا سب حرام ہے۔ بار ہے 8 اگست 1921 کو یہ فتویٰ اور اس کا خلاصہ دونوں گورنمنٹ نے ضبط کر لیے اور تقریباً ستمبر کے مڈ میں 1921 میں جمعیت علماء ہند کے رہنماؤں کو ملک کے مختلف مقامات سے گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا اور 2 سال کی قید و مشقت ہوئی۔ جو سیشن جج تھا اس نے اپنے فیصلہ میں جو ریمارکس دیے تھے تو اس سے جمعیت علماء کے بارے میں حکومت کا نقطہ نگاہی پتہ چلتا ہے۔ جج نے لکھا تھا
کہ ملزمان کے مذہب و جذبات اور عقائد کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ اندرون ہند اسلام نوازی ہے۔ ان تمام کارروائیوں سے یہ حقیقت روشن ہو گئی ہے کہ دراصل موجودہ انقلاب اور بے چینی کا اصل باعث نام نہاد علماء کی سازشی جماعت جمعیت علماء ہند ہے، جو خفیہ سازشیں انہیں عظیم الشان جلسے طلب کر کے بڑے بڑے پنڈالوں میں کھلم کھلا سازش کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یعنی کہ اس نے جمعیت علماء ہند کو ساری کی ساری انگریز مخالف تحریکات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بہرحال ترک موالات کی جو تجویز پاس کی گئی اس میں واضح کیا گیا کہ موجودہ حالات میں گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی موالات اور نصرت کے تمام تعلقات اور معاملات رکھنا حرام ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ اس کے تحت کون کون سے امور واجب العمل ہیں، مثلا خطابات جو ملے ہیں، کسی کو خطاب ملا ہے، اعزازی عہدہ ملا ہے، وہ چھوڑ دیا جائے، اور جو سرکاری کونسلیں ہیں ان کی ممبری سے علیحدگی اختیار کی جائے، اور اس کے حوالے سے جو امیدوار ہوتے ہیں ان میں رائے جو ہوتے ہیں ان کو رائے نہ دی جائے۔ اور پھر یہ تو بات طے کر دی گئی کہ دشمنان دین کو تجارتی طور پر نفع پہنچانا یہ بالکل حرام ہے۔ کالجوں اور اسکولوں میں سرکاری امداد نہ قبول کرنا اور سرکاری یونیورسٹیوں سے تعلق قائم نہ رکھنا یہ بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ اور پھر دشمنان دین کی فوری ملازمت نہ کرنا اور کسی قسم کی فوری امداد پہنچانا یہ بھی کہا گیا کہ ایسا بالکل نہیں کیا جائے گا۔ عدالتوں میں مقدمات نہ لے جانا اور وکیلوں کے لیے مقدمات کی پیروی نہ کرنا، یہ ساری شرائط طے ہوئیں۔ تو مولانا احمد سعید صاحب جو ناظم اعلیٰ تھے جمعیت علماء ہند کے، انہوں نے تجویز پیش کی، اور پھر تائیدی تقریر جو کرنے والے تھے ان میں مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ، مولانا محمد داؤد غزنوی، مولانا عبدالحلیم صدیقی لکھنوی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری شامل تھے۔ بہرکیف تحریک خلافت برپا ہوئی، تحریک کر کے موالات چلی، تو اس سارے میں پورے ہندوستان کے اندر بر صغیر میں اور جلد و نواح کے تمام ممالک میں، حتیٰ کہ عرب میں جمعیت علماء اسلام ہر جگہ پر چھا گئی۔ اس کے بعد پھر گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں ہوئیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ روز ہم اگلی مجلس میں آپ حضرات سے ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔